أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم الآية. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 12. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، یقینی بات ہے کہ اللہ نے پختہ وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اور ہم نے ان میں سے مقرر کر رکھے تھے 12 نگران، سردار جو دین کے مسئلے کی یاد دہانی کراتے رہتے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے پیغمبر اندر رہتے، وہ سمجھاتے رہتے. اسی طرح 12 نگران بھی مقرر فرمائے، والی مقرر فرمائے کہ انہیں دین کی تبلیغ کرتے رہیں، بار بار بتاتے اور سمجھاتے رہیں. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں. شرط یہ ہے کہ 5 باتیں یہ اپنی زندگی سے کبھی نکلنے نہ دینا. نمبر 1، لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا. نمبر 1، اگر تم نماز قائم کرتے رہے میں اللہ تمہارا ساتھ دوں گا ہر موقع پر. لئن اقمتم الصلاة، اقامت صلاۃ کی جو اجزاء بیان کی گئی ہیں قرآن میں، حافظون، دائمون، خاشعون، یعنی نماز کی حفاظت کرنا، نماز کے اندر خشوع پیدا کرنا، یعنی ذکر اللہ ہو. نماز کے اندر منافق جو ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بس لوگوں کو دکھلانے کے لیے اٹھک بیٹھک کرتے ہیں. تو نماز میں خشوع ہو اور نماز کی حفاظت ہو اور نماز پر ہمیشگی و دائمون. یہ 3 لفظ ملتے ہیں قرآن پاک میں، حافظون، خاشعون، دائمون. تو اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ، ورنہ پھر نماز کی اقامت نہیں رہے گی. یہ نماز قائم کرتے رہنا. یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے پہلی وحی میں بھی فرما دیا تھا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. تو اسی طرح بنی اسرائیل کو فرمایا کہ میں اللہ تمہارا ہر موقع پر ساتھ دوں گا. شرط یہ ہوگی نماز قائم کرنا، نمبر 1. نمبر 2، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینا. یہ تمہارے مالی واجب ہیں. ایک تمہارا بدنی وجوب تھا، وہ تھا نماز، اور ایک مالی وجوب ہے زکوٰۃ، اور ایک تمہارے عقیدے کی بات ہے وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم میرے سارے رسولوں پر ایمان لاؤ گے. یعنی سارے رسولوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہر رسول ہی اللہ کا سچا ہے، اور شریعت جو ہے جو اس وقت نافذ العمل ہوگی اسی پر چلنا ہے، ورنہ سارے رسولوں کی صداقت پر ایمان رکھنا ہے. یہ 3 باتیں. اور نمبر 4، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم انبیاء کی عزت بھی کرتے رہو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء، ان کی حیثیت اگر لوگ نعوذ باللہ یہ بنا لیں کہ ڈاکی کی حیثیت ہے، نعوذ باللہ، تو یہ ناجائز ہے کہ وہ آئے اللہ کا پیغام دیا بس ان کی اب کوئی وقت نہیں. نہیں، وہ جو پیغام دیں گے اور وہ جو تشریح کریں گے اس پیغام کی، ان کی حیثیت وہی بنانی ہے، اللہ کے پیغمبروں کی عزت کرنی ہے. یہ اللہ نے بیسک چیزوں میں، یعنی بنیادی چیزوں میں داخل کر دیا کہ ان 5 کاموں میں سے ایک کام یہ کرو گے تو تب میں اللہ تمہارا ساتھ دوں گا. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم غریبوں اور مسکینوں کے لیے خرچ کرو گے اور یہ سمجھو گے کہ ہم اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں. یہی سب سے اچھا قرضہ ہے. ایک قرض حسنہ کی جو اصطلاح عوام میں مشہور ہے
کہ وہ قرضہ ہی ہوتا ہے، چاہے اس کو حسنہ کہیں یا نہ کہیں، اصل قرضہ حسن اس کو کہہ رہے ہیں جو آپ اللہ کے حضور جمع کرا رہے ہیں، اور اللہ ایک کے بدلے 700 تو ہر کسی کو دیں گے، جس طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 میں ہے کہ 700 ایک کے بدلے میں تو ضرور ملے گا۔ اور پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے جتنے گناہ کرتا جائے گا خلوص کو دیکھ کر اللہ بڑھاتا بھی جائے گا۔ جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہوں تو وہ خرچ کریں تو ان کو ایک کے بدلے صرف 700 نہیں ملتا، بلکہ اگر ایک کھجور کی گٹھلی خرچ کریں تو 16 میل لمبے احد پہاڑ جتنا کوئی بعد میں آ کر سونا بھی خرچ کر ڈالے نا، صحابہ کے دیے ہوئے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمائے یوں اللہ کو قرضہ دینا، اور یہی قرضہ حسن ہوتا ہے۔ تو یہ 5 کام کرنا، نماز، زکوٰۃ، ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان، رسولوں کی پوری عزت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو قرضہ حسن دیتے رہنے ہیں۔ زندگی میں صدقات خیرات کو تو لازمی جز بنا لیں۔ یہ 5 کام کرو گے میں اللہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ کیسے ساتھ دوں گا؟ کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری زندگی میں جتنی بھی کوئی کمیاں کوتاہیاں برائیاں ہوتی ہیں میں اللہ مٹاتا جاؤں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور یہ میرا وعدہ ہے میں ضرور داخل کروں گا تمہیں جنات کے اندر، باغات کے اندر۔ ایک جنت نہیں ملے گی، کئی جنتیں ملیں گی، جس طرح سورہ الرحمن میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کو 2 جنتیں عطا ہوں گی، اور ان سے نچلے طبقے والوں کو بھی وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان سے نچلے طبقے والوں کو بھی 2 جنتیں عطا ہوں گی۔ میں کئی باغات میں تمہیں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اچھا، کتاب اللہ کا کوئی لفظ زائد نہیں ہوتا کیونکہ شاہانہ کلام ہے نا، تو اس کے اندر ولا ادخلنکم جنات، اگرچہ جنات یہ جنت کی چیزیں ہیں، آخرت کی چیزیں ہیں، لیکن یہاں فی الآخرہ کا لفظ بڑھایا نہیں، بلکہ یہاں پر رب کریم نے فرمایا تمہیں جنات میں داخل کروں گا۔ اس کے لیے ذرا سا اشارہ بھی ہے کہ جو ان کی گزران دنیا کی بھی اعلیٰ ہو جائے گی، ذرا سا اشارہ، جس طرح کے دوسرے مقام پر آیا کہ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو بندہ ایمان اور عمل صالح اس کا صحیح ہو تو میں اللہ اس کے لیے حیات طیبہ نصیب کروں گا، دنیا آخرت میں عمدہ گزران ہوگی۔ تو فرمائیے یہ 5 باتیں اپنی زندگی سے کبھی نہ نکالنا، میں اللہ تمہارا ساتھ دوں گا، تمہاری غلطیاں مٹاتا جاؤں گا۔ یہ بھی سن لو، فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، جو تم میں سے ان چیزوں کا انکار کرے گا، ان 5 بنیادوں کا انکار کر دے گا تو بس وہی گمراہ ہوگا۔ اصل گمراہ وہ ہے، اصل فتویٰ کے قابل وہ ہے، فقد ضل سواء السبیل۔ اچھا، یہ کام یہودیوں نے نہیں کیے یا عیسائیوں نے نہیں کیے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، چونکہ انہوں نے اللہ کے وعدوں کو توڑا، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کر دی، یعنی رحمتوں سے دور کر دیا۔ رحمت ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر تو زندگی کا ایک لحظہ بھی نہیں گزرتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ ایک پلک جھپکنے میں بھی مجھے میرے اپنے حوالے نہ کرنا، فقط تیری رحمتوں کا ہی محتاج ہوں۔ پیارے یوسف علیہ السلام بھی فرماتے ہیں ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس کا تو کام ہوتا ہے کہ وہ برائیوں کی حکم دیتا ہے، انبیاء کا نفس ایک ایسا ہوتا ہے کہ ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں، لہذا یہ برائیوں کا حکم دے ہی نہیں سکتا، لہذا میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ یہ پیارے یوسف علیہ السلام اپنے اللہ کی رحمت کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انبیاء کی زندگی میں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے میرا بیٹا اللہ کے عذاب سے آج کوئی نہیں بچا سکے گا تجھے، جب آیا نا سیلاب، فرمایا وہی بچے گا جس پر اللہ کی خصوصی رحمت ہوگی۔ اور پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے بڑے رحمتوں کے انعامات سے نوازا کہ خصوصاً قرآن سننے والے کے لیے بھی فرما دیا کہ تمہارے اوپر میں رحمت کروں گا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو یوں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ میں سے
جنہوں نے ہمارے وعدوں کو توڑا ہم نے پہلا کام یہ کیا رحمت سے دور کر دیا، اس کو کہتے ہیں لعنت، لعناہم۔ اس کے پھر 4 ان پر نتائج برآمد ہوئے۔ جب رحمت سے کوئی دور ہو جاتا ہے تو یہ 4 کام ان پر طلوع ہونے لگ جاتے ہیں۔ نمبر 1 وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ بعض جی دل کے اندر کسی قسم کی نرمی، کسی قسم کا انصاف وہ اثر نہ کرتا، ہر ظلم دل کے اندر بھر گیا، بے وقوفی، بے ایمانی، خیانت، بدعہدی، ظلم و ستم ان کی زندگیوں کا حصہ بننا شروع ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اتنی بڑی جرت، دل اتنے سخت ہو گئے کہ کتاب اللہ پر دست اندازی شروع ہو گئی، کتاب اللہ کے الفاظ کو جیسے مرضی تبدیل کر دیتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی لوگوں پر ظلم کرنا تو کیا، تمہاری ان کے ساتھ دیکھو کہ براہ راست اللہ سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو گئے، اتنی جرت پیدا ہو گئی۔ یہ ہوتی ہے لعنت کا اثر، دلوں کی سختی کا اثر۔ پھر کیا ہوا جی، کتاب اللہ پر جب زیادتی شروع ہوئی، تیسرا کام وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، بہت بڑا حصہ جو نصیحت کا تھا وہ مٹ گیا ان کی زندگیوں سے، نعوذ باللہ۔ اب کوئی سمجھائے تو کہاں سے سمجھائے، جب کوئی سمجھے تو کہاں سے سمجھے، کیونکہ کتاب اللہ کو مٹا دیا گیا، نعوذ باللہ۔ اور چوتھا کام یہ ہوا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، ہمیشہ ایک نہ ایک خیانت ان کی زندگی سے تم دیکھتے ہی رہو گے، حتیٰ کہ مال کے اندر بیٹھے ہیں خیانت، پانی پی رہے ہیں وہیں بھی خیانت، کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تب بھی خیانت، کچھ بیچ رہے ہیں تب بھی خیانت، کچھ خرید رہے ہیں تب بھی خیانت، نعوذ باللہ۔ کسی کو دین کے نام پر اگر ورغلا رہے ہیں تب بھی خیانت، ہر قسم کی خیانت ہی خیانت، کیونکہ زندگیوں کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر جواہر القرآن کے اندر کہ علماء سو جو اس امت کے ہیں، علماء سو کے اندر یہی 4 چیزیں بطریق اتم موجود ہیں، پھر ان کے عوام کے اندر تو یہ ہوں گی ہی صحیح، کیونکہ اللہ کے وعدوں کو جب توڑا، زندگی کے اندر یہ 5 کام جب نکال دیے، اللہ نے بنی اسرائیل سے تو یہ چیزوں کا وعدہ لیا، پھر ہمارے قرآن میں نازل کر کے اللہ ہم سے بھی تو یہی وعدہ لے رہی ہے، تو فرمایا کہ یہ 5 کام جب زندگیوں سے نکلے نا، اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، لعنتیں برسی، بس پھر آئی دلوں پر سختی، پھر آئے کتاب اللہ پر حملے شروع ہوئے، فرقوں میں بٹے، اور پھر بہت بڑا نصیحت کا حصہ، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن و سنت میں یہ چیز موجود ہے کہ نہیں، پھر بس ہر طرح سے فراڈ، کوئی کسی پر 1% بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں، فراڈ ہی فراڈ، لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم۔ تو اسی لیے فرما دیا کہ یہ اصل تھا نقض عہد کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب انہوں نے معاہدوں کے اندر نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ حشر کر دیا، اور یہاں تک یہ پہنچ گئے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا میرے پیغمبر، چونکہ ان کی مجبوری ہو چکی ہے، ان کی اب فطرت بن چکی ہے خیانتیں کرنا، کہاں تک ان کو روکو گے ٹوکو گے؟ تمہارے ساتھ اگر تمہارے شہر میں رہ رہے ہیں نا تو فاعف عنہم واصفح، ان کو معاف کرتے رہیں اور چلتا کریں کام کو اور نظام کو چلائیں۔ خائن کی خیانت جب شروع ہو گئی تو اس کو سمجھانا چھوڑ دو، اس کے ساتھ اور کچھ نہ کرو، اللہ خود بدلے لے گا۔ یہ تو ہے نا ذات کا۔ اور سورہ توبہ آیت نمبر 29 میں جب دین کے معاملے میں کوئی خیانت دیکھے نا تو پھر تو یہ کرنا ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان کے ساتھ قتال کریں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا اسے حرام نہیں سمجھتے، ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور دین حق کو دین نہیں بناتے، برے چیزوں کو دین بنا لیتے ہیں، نعوذ باللہ، جس طرح یہاں دین جمہوریت کو دین بنا لیا گیا، نعوذ باللہ، اسی طرح دین حق کو وہ دین نہیں بناتے، من الذین اوتوا الکتاب، یہ وہی لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی تھی، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، پھر ان کا حق نہیں ہے کہ یہ زمین کے کسی ٹکڑے کی حکمرانی کریں، جہاد کریں اور ان سے جزیہ لے کر، ان کے کرایہ لے کر ان کو اللہ کی زمین پر بسنے کا چھوڑیں، یہ ذلیل اور رسوا ہیں، یہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نافرمان کیوں بس رہے ہیں، یہ فری میں ان کو بسنے کی اجازت تک نہیں ہے، میں اللہ ان سے اجازت بھی طلب کر رہا ہوں، یہاں تک فرمایا۔
یہ دین کے اندر کریں تو پھر ان کے ساتھ یہ کرنا ہے، اور ذات کے اندر خیانت کر رہے ہیں ذاتی معاملات میں تو پھر چلتا کرو، فصفح چلتا کرو، چھوڑ دو۔ ان اللہ یحب المحسنین، جو اپنے اعتبار سے دل سے نیکی کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اللہ ان کو بڑا پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کے ساتھ معاہدے توڑنے کی یہ 4 سزائیں تو ملی نا۔ اصل سزا تو لعنت مل گئی، رحمت سے دور ہونا، اور پھر اس لعنت کی وجہ سے یہ جو 4 چیزیں، دلوں کی سختی، کتاب اللہ پر زیادتی، نصیحت کو چھوٹ جانا، اور اسی طرح خیانتوں سے زندگی کا بھر جانا، یہ پیدا ہو گیا۔ اصل میں یہ تھا کہ جو 5 معاہدے اللہ سے کیے تھے وہ ٹوٹے، زندگی میں بد اعمالیاں، بد ایمانیاں، بد عقیدگیاں پھیلیں، یہ حشر ہوا۔ اور پھر یہ تو یہودیوں کے ساتھ ہوا، اور عیسائی کیا کرتے تھے؟ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، وہ جنہوں نے بڑے بوانگ تہل دعوے کیے تھے کہ ہم بڑے دین کی خدمت گار ہیں، پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ ہم مددگار ہیں، نصارہ اسی کہتے ہیں مددگار، ہم مددگار ہیں۔ اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی پھر پختہ وعدہ لیا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، وہ بھی اسی طرح چھوڑ دی انہوں نے بہت بڑے حصوں کو جس کی نصیحت کی گئی تھی۔ نسیان یہاں بمانے بھولنے کے نہیں ہے، یہاں بمانے ترک کا ہے، کیونکہ نسیان ترک کو ہی کہتے ہیں، کیونکہ ایک چیز کو بندہ بھولتا ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہے، بھولنے جیسا چھوڑ دیا، چھوڑنے جیسا بھول دیا۔ تو اسی لیے فرمایا فنسوا حظا مما ذکروا بہ، جب وہ چھوڑ دیا نا، انہوں نے بھولا بھسرا کر دیا انہوں نے اللہ کی نصیحت کو، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، ان کے اوپر جو لعنتیں برسی نا، اس کی یہ سزا ہے کہ قیامت تک ان کے درمیان بغض اور عداوت یہی پھیل جائے گی، یعنی فرقوں میں بڑھ جائیں گے۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کا جملہ شیخ القرآن رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے عہد شکنی پر ان کی سزا ذکر کرنے سے اہل اسلام کو تنبیہ مقصود ہے کہ اگر انہوں نے نقض عہد کیا، اللہ کے احکام سے سرتابی کی، تو ان کو یہ تمام سزائیں دی جائیں گی جو یہود و نصارہ کو علیحدہ علیحدہ دی گئی۔ چنانچہ اب مسلمانوں کو نقض عہد کی سزا مل رہی ہے، اللہ یعوذ باللہ، وہ فرقوں میں بٹ چکے ہیں، ان کے درمیان بغض و عداوت کی آگ شعلہ زن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اصل میں بدعہدیاں اللہ کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اس آیت کو گویا یاد کر کے زندگی کا شعار بنانا چاہیے کہ کم از کم میری زندگی سے یہ 5 چیزیں تو نکلیں گی نہیں۔ اقامت الصلاۃ بہت ضروری ہے، حتیٰ کہ اقامت الصلاۃ ایک یہ ہے کہ جماعت کے بغیر تو نماز نہ پڑھے، لیکن یہ بھی ہمارا امتحان ہوگا کہ جماعت جو ہے پھر اسی طرح نہ ہو جائے کہ فرقوں کی نظر نہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ بس صحیح العقیدہ ڈھونڈنا اسی طرح ہے، کیونکہ فرقہ پرستی یہ بہت بڑی سزا مل رہی ہے اس امت کو، انہی نقض عہد اللہ کے معاہدوں کو توڑنے کی وجہ سے۔ وما علینا الا البلاغ۔